الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے اوپر جو احسانات فرمائے ہیں وہ بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو، اس کا حساب کتاب کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے جو احسانات ہیں اور فضائل ہیں اور ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہماری معلومات اور ہمارے ادراک سے کہیں زیادہ ہیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ایک عظیم احسان فرمایا ہے، ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے، وہ عقل ہے، دماغ ہے، سمجھ ہے، ذہن ہے. ایک انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ اسی سے کیا جاتا ہے کہ جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی جبکہ ہمارے اندر عقل وہ موجود ہے. اسی طرح عقل کے فضائل میں سے، عقل کی ضرورت میں سے دنیا کے اندر بھی یہ ایک ضروری چیز ہے، دین کے اندر بھی یہ ایک ضروری چیز ہے. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے جن نفائس مقدسہ کو عقل کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز کیا ہے، عقل جن کو بکمال عطا فرمائی ہے، ایسی کہ ان سے بڑھ کر ان کے زمانے میں ان کے مقابلے میں کوئی اور ذات نہیں ہوتی تھی، تو ایسے درجے کو نبوت کہا جاتا ہے. ایسے شخص کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بقیہ انسانوں کے مقابلے میں بکمال فہم عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں. اسی طرح ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف واقعات میں، مختلف مقامات میں ہمیشہ یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے عقل اور فہم سے کام لیا کرو. اسی طرح دنیا کے اندر جو مادی ترقیاں ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو جدید طریقے ہیں، جدید ایجادات ہیں، یہ ساری کی ساری ان کا دار و مدار ایک بندے کی عقل کے اوپر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ مطلوبہ عقل عطا نہیں فرمائی ہوتی
تو پھر جس طرح دنیا کے اندر ترقی کرنا بظاہر ناممکن لگ رہا ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی تحقیق کرنا، دین کے اندر ترقی کرنا، آگے بڑھنا، یہ بھی بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو عقل ہے، یہ جو فہم ہے، یہ جو سمجھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دیگر تمام قدرتوں کی طرح اس کا بھی ایک دائرہ کار مقرر فرمایا ہے، ایک اس کی لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی شخص عقل کو سرے سے معطل کر دے، استعمال ہی نہ کرے، کسی شے میں اس کا بروئے کار ہی نہ لاتا ہو، تو ایسا شخص بھی یقیناً وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جاتا ہے۔ اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کمالات عطا فرمائے ہیں، ہم پر جو انعامات فرمائے ہیں، ہمیں ان کی جو حدیں ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک محقق کی حیثیت سے تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو جتنے بھی فرقے نظر آتے ہیں، جتنے بھی گروہ نظر آتے ہیں، جتنے بھی مذاہب نظر آتے ہیں ہمارے دین اسلام کے اندر، حقیقت میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر عقل کا عمل دخل وہ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اسلام میں کہ وہ ہر چیز کو عقل سے تولتے تھے۔ اگر وہ بات عقل کے سمجھ میں آ جاتی تھی تو اس کو مان لیتے تھے، اگر عقل کے پیمانے پر وہ صحیح نہیں فٹ ہوتی تھی، عقل کے پیمانے میں صحیح نہیں بیٹھتی تھی، تو اس کا انکار کر دیتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے اندر باقاعدہ ایک گروہ پیدا ہو گیا جو جہمیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح معطلہ، یہ بھی ایک گمراہ گروہ گزرا ہے، وہ پیدا ہو گیا۔ علماء کرام نے اس بارے میں باقاعدہ ہزاروں صفحوں کی کتابیں لکھی ہیں۔ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو اتنے زیادہ گروہ، اتنے زیادہ فرق باطلہ نظر آتی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ابو منصور عبد القادر بغدادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے الفرق بین الفرق، یعنی فرقوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس پہ پوری تفصیل فرمائی ہے۔ اسی طرح امام ابو المظفر اسفرائینی نے التبصیر فی الدین والتمیز بین الفرق الناجیۃ والہالکین کتاب لکھی ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے۔ اسی طرح محمد ابن حزم ظاہری جو مشہور امام ہیں، اگرچہ ظاہری ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے فصل فی الملل والنحل۔ عبد الکریم شاہ راستانی نے کتاب لکھی ہے الکتاب بین الملل والنحل۔
ان کتابوں کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کتنے فرقے گزرے ہیں، حالانکہ یہ کتابیں ہم سے کم از کم 500 سال پہلے لکھی گئی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری عقل ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو خصائص ہیں، اس کو بھی مخلوق کہنے لگے۔ اور کہتے کہتے فرقہ بن گیا جو کہلاتا ہے مشبہہ یا مجسمہ۔ اس قسم کے بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ان لوگوں نے جو گمراہ ہوئے وہ یا تو افراط کو اپنایا یا تفریط کو اپنایا، یا تو عقل سے کام لیا ہی نہیں، اور اگر لیا تو اتنے آگے چلے گئے کہ اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو حد ہے، وہ ان کے نزدیک کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے عقائد وہ بگڑتے چلے گئے۔ یہ جو تمام میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر خلاصہ پیش کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختلف انعامات سے نوازا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان انعامات کو بروئے کار لانے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، جو حدود ہیں، جو لمٹس ہیں، اس کا بیان بھی فرما دیا ہے۔ جو ہمارے دین کی سمجھ ہے، جسے فقہ کہتے ہیں، یہ اس کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، انسان کی سمجھ سے ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں یا صحابہ کرام نے اپنے مسائل اور فتاوی میں یا تابعین نے اپنے اجماع کے اندر نقل فرما دیے ہوں، تو ایک مسلمان کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی رائے کو استعمال کرے؟ یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلاف اس کے حق میں تھے۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث فقہ کے بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے کہا، ایک روایت ہے، کمزور روایت ہے، کہ جو اصحاب الرأی ہم اعداء السنہ، جو اصحاب رائے ہوتے ہیں وہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں، کیا یہ روایت یہ درست ہے؟ عبداللہ بن المبارک سے سوال ہوا، اور مقصد ان کے استاذ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا۔ عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ذہین اور فطین آدمی تھے، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو استاذ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ساری زندگی وہ اسی کوشش میں گزر گئی کہ کہیں کوئی سنت غلطی سے بھی چھوٹ نہ جائے، تو وہ جو اجتہاد کرتے ہیں، جو قیاس کرتے ہیں، جو مسائل دینیہ میں اپنی رائے قائم کرتے ہیں، سنتوں کا اتنا پکا متبع، وہ سنت کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو یہ جو تمام احکام ہیں، یہ جو مسائل فقہیہ ہیں، یہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو رہنمائی کے لیے آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے مسائل مرتب کر دیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یعنی قرآن کریم کے اوپر اس کو ملحوظ نظر رکھا گیا ہے، اس کے احکام کی سختی سے پابندی کی گئی ہے۔ پھر ظاہر بات ہے
کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، زمانے کے اندر بہت سے ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جن کا ذکر اس میں نہیں ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصصہم علیک. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس کا ذکر تک نہیں کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر عقل کے، سمجھ کے، فہم کے، تفہیم کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا تھا. انک لعلی خلق عظیم. اس کے ذیل میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندگی کے اندر جتنے کمالات ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کمال عطا فرمائے تھے. احادیث کے اندر اگر ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے، ہمیں دلائل مل جاتے ہیں، ہمیں ملتی جلتی علت یا صورتحال مل جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے اور اسی کے تفصیل بیان کی جاتی ہے، اسی حساب سے رہنمائی کی جاتی ہے. اگر بالفرض کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے کہ جن کا احادیث کے اندر کوئی ذکر نہ ہو، تو پھر جو صحابہ کرام ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، جو فقہائے صحابہ ہیں، جو مفسرین صحابہ ہیں، جو مفتیین صحابہ ہیں، ان کی آراء کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کو کامل فرما دیا تھا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے ہدایت کے مشعل راہ ہیں، ان میں سے جس کے ساتھ بھی چلو گے تو نجات مل جایا کرے گی. ایک مسئلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ وضاحت فرما دی کہ اس مسئلے کے بارے میں میرے علم میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے، البتہ یہ میری رائے ہے. تو صحابی کی جو رائے ہوتی ہے، صحابی کا جو مسئلہ ہوتا ہے، صحابی کا جو حکم یا وہ جو مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے دین شریعت کے اندر ایک انتہائی اہم دلیل کے طور پر مانا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ علماء کرام، وہ دین کو پڑھنے والی شخصیات، وہ تابعین حضرات جنہوں نے صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، ان کے اسٹوڈنٹس بنے، ان کا تلمذ اپنایا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وہ اپنی شان میں اپنی مثال آپ ہوتا تھا، یکتا ہوتا تھا. تابعین بھی جب صحابہ کے قریب رہنے لگتے تھے تو ان سے بھی بڑے بڑے علماء بن جاتے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر عالم نکلتا تھا ان میں. اور اسی دور میں اسلام کی ترویج ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بے مثال فتوحات عطا فرما رہے تھے. ہر دن نئی نئی قومیں، نئے نئے لوگ، نئی نئی زبانوں والے، نئی نئی ثقافت والے، نئی نئی تہذیبوں والے لوگ دائرہ اسلام کے اندر شامل ہو رہے تھے. اور ظاہر بات ہے ہر علاقہ، ہر بستی اور ہر گاؤں، وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ محل وقوع کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، نت نئے مسائل وہ سامنے آنے لگتے ہیں. لہذا ایسے علماء کرام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی کامل سمجھ عطا فرمائی تھی، آیات کے نزول کی وجوہات جانتے تھے، آیات کے نزول کے واقعات جانتے تھے، اوقات جانتے تھے، اس وقت کا ماحول سمجھتے تھے، لغت سمجھتے تھے،
آیات کے معانی کے اندر انہوں نے اپنے اساتذہ سے تلمس کیا تھا، بات سمجھی تھی. احادیث کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ملکہ عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام کے پاس ہزاروں میل سفر کر کر کے ایک حدیث سننے کے لیے پہنچ جاتے تھے. پھر اس کے بعد علم رجال ایک انتہائی اہم علم ہے. کس بندے سے حدیث لینی ہے اور کس بندے سے حدیث نہیں لینی، یہ ایک بہت ہی نازک کام ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہارت عطا فرمائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے قریب رہنے کی وجہ سے، صحابہ کرام کا تلمذ حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو صحابہ کرام کا جو دینی انداز تھا، جو مسائل بیان کرنے کے دلائل تھے، جو طرق تھے، وہ بھی ان کے علم میں ہوا کرتے تھے. اسی طرح بعض تابعین، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس صرف یہ کمی ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں. اگر وہ صحابی ہوتے تو بعض صحابہ سے وہ اعلیٰ علم رکھتے تھے. ایسے ایسے تابعین ہوئے ہیں. ان کی موجودگی میں ان سے مشورہ کر کے، ان سے صلاح کر کے، تمام دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر اس کے بعد جب تمام موجودہ ہماری دینی تعلیمات کے اندر وہ دلیل تلاش کی جاتی تھی، وہ سملیرٹی تلاش کی جاتی تھی، وہ جو قریب قریب کی علت ہوتی ہے وہ دیکھ کر پھر یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ اس مسئلے میں مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے. بعض لوگ وہ دین کے اندر تفقہ کو نہیں مانتے، یعنی جو فقہ ہے، فقہا ہے، قیاس ہے، فقہ کے مسائل بیان کرنا ہے، اس کو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. آج کل کے دور میں بھی ہمارے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فرقہ موجود ہے جو فقہا سے باقاعدہ دشمنی کرتا ہے اور فقہا کو برا بھلا کہتا ہے. اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، ایک شخص گزرا ہے ابو اسحاق ابراہیم ابن سیار معتزلی، تقریباً 226 ہجری کے قریب گزرا ہے. یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین اسلام کے اندر اپنی فہم سے کام لینے کا انکار کیا تھا. کہتا تھا کہ اس کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑے عالم آئے. اگرچہ وہ عالم ہے، انسان کے پاس علم ہو تو پھر زمانہ ان کو مانتا ہے. داؤد ابن علی ظاہری، طلباء کرام ان کو داؤد ظاہری کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے اس مسئلے کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو کہا کہ جو عقل دین کے اندر فقہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تفقہ کی گنجائش نہیں ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. پھر اس فتنے کو جو آخری مذہب کی شکل دی گئی ہے یا ایک گروہ کی شکل دی گئی ہے، وہ ابن حزم کے ہاں، ابن حزم نے اس کو باقاعدہ ایک طریقہ اپنا لیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک جماعت بنا لی. یہ جو ابن حزم ہے، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں سیف الحجاج وقلم ابن حزم تومان. حجاج ابن یوسف اظلم هذه الامہ، اس امت کا جو سب سے بڑا ظالم تھا، ہزاروں صحابہ کو قتل کیا. جو اس کی تلوار تھی اور ابن حزم کی جو قلم تھا، یہ دونوں ایک جیسے تھے. یعنی اتنے بڑے وہ ناانصاف تھے اور انہوں نے علماء کے خلاف بہت سی باتیں لکھی ہیں. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مضحکہ خیز تحقیق کہتے تھے کہ باقاعدہ اس کو پڑھ کے ایک محقق وہ ہنسی کے علاوہ اس کو کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجتہاد کا انکار کیا ہے، جنہوں نے فقہ کا انکار کیا. اور انجام ان کا کیا ہوا؟ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا. یہ جو ظاہریہ ہیں، جو معتزلی ہیں، یہ
جب اپنی عقل کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے لا يبولن احدكم في الماء الجاری ثم يغتسل به، خبردار تم میں سے کوئی شخص بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، خاص طور پہ اس وقت کہ جب اس کے بعد اس سے طہارت حاصل کرنی ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہمارے فقہاء کرام نے دلیل تلاش کی، علت تلاش کی کہ کھڑے ہوئے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جب نجاست داخل ہوتی ہے تو نجاست کا اثر اس میں بہت جلدی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس پانی میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ نجاست اس کے اندر غائب ہو جائے، بلکہ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ ظاہریہ نے اس حدیث کا مطلب نکالا کہ براہ راست اگر کوئی پانی میں پیشاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پانی گندا ہوگا۔ اگر کسی نے کٹورے میں یا گلاس میں پیشاب کر لیا اور وہ اس میں ڈال دیا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں براہ راست کرنے کا منع کیا ہے، لہذا اگر کوئی کر کے ڈال دے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عقل و فہم وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی کے قریب میں کہیں اور پیشاب کرتا ہے، پانی بہہ کے وہ تالاب میں چلا جاتا ہے، ظاہریہ بولتے ہیں کوئی بات نہیں، حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لہذا پانی پاک ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ اس سے بڑا اور طرفہ تماشا، بول عربی میں چھوٹے پیشاب کو کہتے ہیں، تو ظاہریہ کہتے ہیں کہ ماء رکا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر اگر کوئی بڑا پیشاب کر لے، پاخانہ کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس طرح کے مسائل پر انسان یقیناً وہ حیرت میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا خیال بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہمیں فقہاء کرام جیسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہیں، وہ ہر مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اس مسئلے کے اندر موجود علتوں کو بیان کر کے اور اس مسئلے میں ہماری سیدھی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ دینی ذمہ داریاں لگا کر سفر پر روانہ کر رہے تھے، تو معاذ بن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بما تقضی، دینی مسائل میں، احکام میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ معاذ بن جبل نے جواب دیا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کو یہ نہ ملے، کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہ ملے تو فرمایا پھر سنت رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سنت رسول میں یہ مسئلہ آپ کو نہ ملے تو معاذ بن جبل کا جواب تھا اجتہد برأیی، پھر میں اپنے فہم سے کام لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب رسولہ، اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام بڑھائی ہے اور تمام حمد و ثنا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو، اللہ کے رسول کے نمائندے کو اتنی عقل سے نوازا ہے۔ تو یہ چند مختصر باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، خصوصاً اس بارے میں کہ جو لوگ فقہ کا انکار کرتے ہیں یا فقہاء کرام کا انکار کرتے ہیں یا ان کی بے ادبی کرتے ہیں
یا خدا نخواستہ ان کو صراط مستقیم پر نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ یا تو افراط کے شکار ہوتے ہیں یا تفریط کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں کہاں رہنا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم امت وسطا ہے، ہمیں نہ افراط کی طرف جانا ہے نہ ہی تفریط کی طرف جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔